الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور یہ ہمارے لیے خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز اور اس کی شروعات جمعہ کے دن سے عطا فرمائی. انڈیا والوں کے لیے یہ گویا کی نیک فال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال کے ماہ رمضان کو جمعہ کے دن سے شروع فرمایا ہے. جو جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور جو دنوں میں سب سے افضل اور دنوں کا سردار ہے، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک کی شروعات کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی چیزوں کے ذریعے سے نیک فعل لیا کرتے تھے. تو شریعت اسلام میں نیک فعل کی اجازت ہے. اچھا کلر دیکھ کر، اچھی چیزوں کو دیکھ کر اور اچھے کپڑوں کو دیکھ کر، اچھے ناموں کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک فعل لیتے تھے اور شریعت میں نیک فعل کی اجازت ہے. البتہ بری چیزوں کو دیکھ کر بدفعلی لینا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو اس سال انڈیا والوں کے لیے یہ ایک نیک فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک کی شروعات جمعہ کے دن سے کی ہے. لیکن پھر بھی افسوس ہے اس بات کا
کہ آج امت مسلمہ کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہے کہ جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، اور ماہ مبارک کا پہلا جمعہ ہے، ماہ مبارک کا پہلا جمعہ ہے، لیکن کوئی خاص جوش و خروش مسلمانوں میں جمعہ کے دن سے دکھتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ جیسے عام دنوں میں جمعہ کے دن مسجد نظر آ رہی تھی، آج بھی ویسے ہی مسجد نظر آ رہی ہے۔ ایک بدلاؤ ہونا چاہیے، ایک تبدیلی ہونی چاہیے۔ اپنے عمل سے اس خوش بختی کا، خوش نصیبی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی خاص تبدیلی آج مسلمانوں میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہاں، بس مسجدوں میں دیکھ لیا جاتا ہے 5 وقت کی نمازوں میں کہ ایک بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، جیسے برساتی میڈک برسات کے موسم میں خوب کثیر تعداد میں باہر آتے ہیں، اور ایک آواز ہوتی ہے، ایک شور و غل ہوتا ہے، اور برسات کا موسم ختم ہوتے ہی سارے میڈک غائب ہو جاتے ہیں۔ بعین ہی یہی معاملہ مسلمانوں کا رمضان کے مبارک مہینے میں دکھتا نظر آتا ہے کہ رمضانی مسلمان ایک بھیڑ کی شکل میں مسجدوں میں آتے ہیں، ایک شور کی کیفیت اور حالت ہوتی ہے، اور رمضان ختم ہوتے ہی ساری مسجدیں ویران اور سارے رمضانی مسلمان غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر مسجدوں کی وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم مسلمان ہیں، جب سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے اسی وقت سے ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور ہمیں اسلام پر تا دم حیات عمل کرنا ہے۔ اسلام کے ایک ایک حکم پر تا دم حیات، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، روح ہے، ہمیں اسلام پر چلنا ہے، ہمیں قرآن پر چلنا ہے، ہمیں حدیث پر چلنا ہے، ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر، نبی کی سنتوں پر چلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہ مزید اہتمام آ جائے مسلمانوں کے اندر، اللہ کے نبی نے شعبان کے اخیر دن کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے میں اللہ کے نبی نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ انہی باتوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو ماہ رمضان عنقریب ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کے 3 حصے ہیں، اس کے 3 عشرے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر بیان فرمایا ہے، چونکہ انسان دنیا کے اندر 3 قسم کے ہیں، مسلمان دنیا کے اندر 3 قسم کے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس مہینے کو 3 عشرے میں تقسیم فرمایا ہے۔ پہلا عشرہ جو مغفرت کا ہے، پہلا عشرہ جو رحمت کا ہے، وہ اس لیے ہے، وہ ان بندوں کے لیے جن بندوں سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ طاعات، عبادات، اللہ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور اللہ کے دیگر جو احکامات ہیں ان سارے احکامات پر
وہ عمل کرتے ہیں اور کما حقہ عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے پہلا عشرہ رحمت کا بن جاتا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آتے ہی رحمتیں ان کے طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ دوسرے اللہ کے وہ بندے ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں، طاعات بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، طاعات بھی کرتے ہیں، اچھائی بھی کرتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کے لیے رمضان کا مبارک مہینہ دوسرا عشرہ آتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو ہر وقت معاصی میں لگا رہتا ہے، ہر وقت گناہی میں لگا رہتا ہے، طاعات کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن رمضان کا مبارک مہینہ آتے ہی جب وہ اپنے آپ کو طاعات کی طرف، عبادات کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لیتے ہیں اور اللہ کے احکامات سے جڑ جاتے ہیں، نبی کی سنت سے وہ چمٹ جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے ایسے بندوں کے لیے بھی جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے، جہنم کی آگ سے خلاصی دے دی جاتی ہے، چھٹکارا دے دیا جاتا ہے۔ تو جو رمضان کے مہینے کو 3 عشرے میں تقسیم کیا گیا کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم کی آگ سے خلاصی کا، چونکہ انسان دنیا میں 3 ہی قسم کے بستے ہیں، مسلمان دنیا میں 3 ہی قسم کے ہیں، اس لیے رمضان کے عشرے کو 3 حصے میں تقسیم فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی اور امت مسلمہ کو اور خصوصاً اپنے صحابہ کرام کو بہت زیادہ ابھارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ فرمایا کہ 4 خصلتیں خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو رمضان کے مہینے میں اختیار کرنی چاہیے کہ خوب کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی ربوبیت کا اور اللہ کے خالق اور مالک ہونے کا اعتراف زیادہ سے زیادہ اپنی زبان پہ کیا جائے تاکہ یہ چیز ہمارے قلب و جگر کے اندر رچ بس جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ہم اپنے رب کو مان لیں، سب کچھ کرنے والی ذات ہم اپنے خالق کو، مالک کو، رب العالمین ہی کو مان لیں کہ وہی رب جو چاہتا کرتا ہے، وہی رب ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ رب اگر نہ چاہے تو اس دنیا کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں، اللہ ہی پرستش کے لائق ہیں، اللہ ہی پوجا کے لائق ہیں۔ یہ جس قدر بندہ اس کا ورد کرے گا اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھتی جائے گی۔ تو سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے بندوں کو لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز توبہ اور استغفار، توبہ استغفار بندوں کو اس مہینے میں خوب کرنا چاہیے تاکہ اس کے دل کی اس قدر قلعی ہو جائے، اس کا دل اس قدر مجھ جائے، صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے، ستھرا ہو جائے کہ اب آئندہ 11 مہینے کے لیے اس کی روشنی کی رہنمائی میں بندہ اچھے کاموں کی طرف راغب ہو، اچھے کاموں کی طرف وہ بڑھے۔ تو ماہ مبارک میں کثرت سے توبہ کا، استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے کہ گزشتہ زمانے میں
ایام میں، مہینوں میں جو کچھ بھی گناہ ہو گئے پروردگار مجھے معاف کر دے، میں پاپی ہوں، میں گنہگار ہوں، میں نافرمان ہوں، میں ناہرمجار ہوں، میں تیرا باغی ہوں، پروردگار معاف کر دے۔ اب ان تمام چیزوں سے میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں، اب آج کے بعد سے وہ گناہ نہیں کروں گا۔ شرابی شراب سے توبہ کرے، زانی زنا سے توبہ کرے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ سے توبہ کرے، دھوکہ دینے والا دھوکے سے توبہ کرے، ناپ تول میں کمی کرنے والا ناپ تول میں کمی سے توبہ کرے، معاملات میں غبن کرنے والا معاملات کے غبن سے توبہ کرے، اور غیبت چغلی کرنے والا غیبت چغلی سے توبہ کرے، بہتان تراشی کرنے والا بہتان تراشی سے توبہ کرے، غرضے کی جو بھی گناہ اس کے زندگی میں ہے ان تمام چیزوں سے توبہ کرے، اور اگر اس کا تعلق حق اللہ سے ہے تو اپنے رب سے توبہ کرے، اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو بندوں سے معافی مانگے، اس لیے کہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے جب تک بندہ خود بندے کو معاف نہیں کرے گا اس کا رب بھی اسے معاف کرنے والا نہیں ہے، جس گناہ کا تعلق حق العبد سے ہے۔ تو اگر کسی کے ہم نے حق تلفی کی ہے تو ایسے بندے سے ہم معافی مانگ لیں، معافی مانگ کر اس سے معافی تلافی کر لیں، اور اگر حق ادا کرنا ہے تو اس کا حق ہم ادا کر دیں۔ تو توبہ اور استغفار کا اہتمام ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پروردگار میں تیرے سے استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ہر گناہ سے، ہر گناہ سے، من کل ذنب، ہر گناہ سے، واتوب الیہ، اور پروردگار میں تیرے ہی طرف لوٹ کے آ رہا ہوں، واتوب الیہ، میں پروردگار تیری ہی طرف لوٹ کر کے آ رہا ہوں۔ تو توبہ کا استغفار کا اہتمام کثرت سے ہو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت، اللہ کی بنائی ہوئی جنت جو اللہ کے حسن و جمال کا مظہر ہے، اس جنت کو خوب مانگا جائے، اللہم انی اسالک الجنہ، اللہم انی اسالک الجنہ، اللہم انی اسالک الجنہ، پروردگار اے اللہ، اے رب، میں تجھ سے تیری جنت کا مطالبہ کرتا ہوں، میں تجھ سے تیری جنت مانگتا ہوں۔ تو اللہم انی اسالک الجنہ خوب مانگا جائے، اور اگر اس میں سب کو شامل کیا جائے تو یہ کہا جائے اللہم انا نسألک الجنہ، اے پروردگار ہم تجھ سے تیری بنائی ہوئی جنت کو مانگتے ہیں، اے رب ہم تجھ سے تیری بنائی ہوئی جنت کو مانگتے ہیں۔ اور جنت خوب اللہ سے مانگی جائے۔ بھائی اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں یہی مقصد ہے اصل، کہ اس دنیا میں ہم وہ کام کر جائیں کہ دنیا سے جانے کے بعد اللہ ہمیں اپنی جنت عطا کر دے، اور اس کی جو بنائی ہوئی جہنم ہے، جو اس کے غیظ و غضب کا مظہر ہے، اللہ اپنے اس جہنم سے ہمیں بچا لے۔ تو جنت کا مطالبہ کیا جائے، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، پروردگار میں تیری بنائی ہوئی جہنم سے، آگ سے پناہ مانگتا ہوں، پروردگار میں تیری بنائی ہوئی جہنم سے، آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو جہنم سے پناہ مانگا جائے، سب کو اگر شامل کرنا ہے اس میں تو کہا جائے اللہم انی نعوذ بک، اللہم انا نعوذ بک
من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار، پروردگار ہم تیری بنائی ہوئی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ہم تیری بنائی ہوئی جہنم سے، آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو 4 اعمال کثرت سے اپنے رب سے مانگنا چاہیے، 4 اعمال کثرت سے کر کے اپنے رب سے اس کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کریں اور توبہ استغفار کریں، اللہ کی جنت کو اپنے رب سے مانگیں، اور اس کی جو بنائی ہوئی جہنم ہے اس جہنم سے پناہ مانگے اپنے رب سے۔ یہ 4 عمل کثرت سے اس مہینے میں بندوں کو کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اس خطبے کے اندر خصوصیت کے ساتھ جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ فرمائی اللہ کے نبی نے کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ جو مہینہ ہے رمضان کا مبارک مہینہ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ بھائی جب آدمی روزہ رکھتا ہے، بھوک پیاس شدت کی لگی رہتی ہے، آدمی کو بھوک پر صبر کرنا پڑتا ہے، آدمی کو پیاس پر صبر کرنا پڑتا ہے، کبھی خواہشات نفسانی کا تقاضا ہوتا ہے، آدمی کو اپنی خواہشات نفسانی کو دبانا پڑتا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کو دبانا پڑتا ہے۔ یہ تو بات یہ رہی بھوک پیاس پر صبر، اور رمضان کے مہینے میں بہت ساری جگہوں پر آپ کو صبر کرنا ہے۔ اگر آپ کو اپنے رب کی جنت چاہیے، اپنے رب کی رضا چاہیے، اپنے رب کی خوشنودی چاہیے، تو رمضان کے مہینے میں آپ کو بہت ساری جگہوں پر صبر کرنا ہے۔ آپ کہیں دکان پر گئے ہوئے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے ہیں وہ چیز جلدی حاصل کرنے کے لیے، آپ تھوڑا صبر کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو، آپ کو بھی وہ چیز مل جائے گی، آپ کو بھی وہ چیز مل جائے گی۔ تھوڑا دیر سے صحیح صبر کر لو گے، کسی مسلمان کو، کسی انسان کو ستائے بغیر وہ چیز اگر سہولت اور آسانی سے مل سکتی ہے، لے لو، لے لو۔ وہ چیز کا حاصل کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن ایذائے مسلم، ایذائے انسانیت حرام ہے۔ کسی انسان کو ستانا، کسی مسلمان کو تکلیف دینا، یہ حرام ہے۔ کوئی چیز کسی دکان پر خریدنے کے لیے آپ گئے، بھیڑ زیادہ لگی ہوئی ہے، لوگ اسے لینے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر پل رہے، ٹوٹ رہے، آپ نے صبر کر لیا، تھوڑا سا کنارے کھڑے رہے، لوگوں نے لے لیا، وہ چیز باقی رہی، آپ نے بھی خرید لی، آپ کو مل گئی۔ اگر آپ کو وہ چیز نہیں ملی تو ظاہر ہے آپ فاقہ نہیں کریں گے، آپ کا بھی پیٹ بھرے گا، اللہ آپ کو دوسرا کوئی نہ کوئی رزق دیں گے۔ آپ نے وہاں پر صبر کر لیا تو الصبر ثوابہ الجنہ، صبر اس کا ثواب جنت ہے۔ آپ نے صبر کر لیا، کسی سے لڑائی نہیں کی، کسی کو کوئی ایذا نہیں دی، یہ ہے صبر۔ اب آپ کہیں پر کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی آدمی آپ سے معاملہ کرنے کے لیے آیا، آپ روزی کے حالت میں ہیں، 1 سے 2 بار اس نے آپ سے کوئی سامان مانگ لیا، آپ کو غصہ آ گیا، آپ کو طیش آ گیا، چونکہ آپ بھوکے ہیں، آپ پیاسے ہیں، آپ روزے کے عالم میں ہیں، آپ کے مزاج کے اندر چڑچڑا پن آئے گا۔ آپ نے اس کے بار بار کے مطالبے کو برداشت کیا، آپ نے کڑوی کسیلی بات اس سے نہیں کی، بلکہ جتنی بار وہ مانگتا رہا اپنی بشاشت کا، اپنی خوشی کا آپ مظاہرہ کرتے رہے۔ یہ چیز صبر ہے، یہ صبر میں چیز آتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا الصبر ثوابہ الجنہ، صبر اس کا ثواب جنت ہے، صبر اس کا ثواب جنت ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں مغرب کے ٹائم میں دیکھا جاتا ہے لوگ
لوگ حکومتی سنگلوں کے قوانین کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کو ہری بجلی، ہری لائٹ نہیں دکھائی دی، آپ کو جانے کا، پار کرنے کا سگنل نہیں ملا، اشارہ، لیکن سگنل توڑتے ہوئے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں جلدی میں۔ یہ چیز حرام کے درجے میں آتی ہے، یہ چیز بھی حرام کے درجے میں آتی ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی اس چیز کے اندر لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، ہاتھا پائی کی نوبت آتی ہے، گالم گلوچ کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ ارے بھائی، اگر کچھ لوگ آگے جانا چاہ رہے ہیں، ان کو آگے جانے کا موقع دے دو، آپ تھوڑا بریک مار کر کھڑے ہو جاؤ، وہ اپنے گھر کو پہنچ جا رہا ہے، ارے 2-3 منٹ آپ بھی اپنے گھر کو پہنچ جاؤ گے، وہ افطاری گھر میں لے کے جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ سامنے جو بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، اس کو کوئی ارجنٹ کام ہو، اس کے گھر میں اس کی ماں بیمار ہو، اس کا باپ بیمار ہو، اس کا بھائی بیمار ہو، اس کی بہن بیمار ہو، اس کی بیوی بیمار ہو، اس کا بچہ بیمار ہو، آگے جانا چاہ رہا ہے بہت فاسٹ، بہت تیزی کے ساتھ، اس کو آگے جانے کا موقع دے دو، اشارہ محبت سے کر دو، آپ جائیے، آپ آگے جائیے، آپ تھوڑا سا رک جائیے، 1-2 منٹ رک جائیں گے تو آپ کی روح نہیں نکل جائے گی، آپ کے گھر میں لوگ فاقے سے مر نہیں جائیں گے، لیکن آپ کو رب کی طرف سے بہت بڑا انعام مل جائے گا۔ آپ بھی اپنے گھر میں اگر افطاری کا ٹائم ہو بھی گیا، 1-2 منٹ آپ لیٹ بھی چلے گئے تو آپ کے گھر میں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ پکوان نہیں ہوگا، پکوان ضرور ہوگا، آپ کے گھر میں بھی لوگ روزہ کھول لیں گے، اور آپ بھی آسانی سے اپنے گھر میں پہنچ جائیں گے، آپ بھی افطاری کر لیں گے۔ لیکن یہ 1-2 منٹ آپ کا صبر کر لینا، 1-2 منٹ آپ کا وہاں رک جانا، اپنے بھائی کو آگے جانے کا اشارہ کر دینا، یہ چیز رب کے یہاں انعام کا باعث بن جائے گی، یہ چیز رب کے یہاں آپ کے لیے اعزاز کا باعث بن جائے گی۔ یہی چیز ہے صبر، یہ چیز ہے صبر۔ رب اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، الصبر ثوابہ الجنہ، صبر اس کا ثواب جنت ہے۔ آپ نے گھر میں ہیں، فیملی والے ہیں، آپ روزے سے ہیں، آپ کی بیوی روزے سے ہے، آپ کے بچے روزے سے ہیں، اگر بیوی نے کوئی بدمزہ کھانا بنا دیا، نمک چونکہ اب اس کا کم ہے یا زیادہ ہے، آپ بھی روزے سے، آپ کی بیوی بھی روزے سے، اب وہ کیسا کھانا بنائی ہے، آپ کھانے کے لیے بیٹھے، اب کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا یا کھانے میں نمک کم ہو گیا، اب اس پر آپ برس پڑے، آپ غصے میں آ گئے، طیش میں آ گئے، یہ صبر نہیں ہے مسلمانوں، یہ صبر نہیں ہے۔ آپ کے سامنے کھانا آیا، وہ کھانا تیتا ہے، پھیکا ہے، کھانے میں نمک زیادہ ہے، کم ہے، کیسا بھی ہو، آنکھ بند کر کے، برداشت کر کے اسے کھا لو، اگر نمک کم ہے تو اس میں ملا لو، کچھ اور آمیزش کر لو، نمک زیادہ ہے تو کوئی اور چیز اس میں ملا کر کھانا چاہتے ہو تو کھا لو، یا جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، یا اس کا متبادل کچھ کھا کر اپنا پیٹ بھر لو، لیکن طیش میں مت آؤ، اس کی سزا بیوی کو مت دو۔ یہ ہے اصل صبر، الصبر ثوابہ الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر اس کا بدلہ جنت ہے، صبر اس کا ثواب جنت ہے۔ تو ہمیں بہت ساری جگہوں پر صبر کرنا ہے، دکان میں جا رہے ہیں صبر کرو، تھوڑی سی گاڑی کسی سے ٹکرا گئی صبر کر لو، برداشت کر لو، برداشت کر لو، کھانے میں کچھ کمی زیادتی ہو گئی صبر کر لو، برداشت کر لو، یہ حقیقت میں صبر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصبر ثوابہ الجنہ، صبر اس کا ثواب جنت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ اللہ تعالی جنت کو ایک رمضان جانے سے دوسرے رمضان تک، ایک سال سے دوسرے سال تک جنت کو سنوارتے رہتے ہیں۔ رمضان کے اعزاز میں، رمضان کے اکرام میں اللہ تعالیٰ جنت کو سنوارتے رہتے ہیں۔ اور جب ماہ مبارک کی پہلی رات آتی ہے، جو رات ابھی گزری ہے، جو رات ابھی گزری ہے، رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے تو مسیرہ نامی ہوا اللہ کے عرش کے نیچے سے بہتی ہے۔ ایک ہوا مسیرہ نام کی اللہ کے عرش کے نیچے سے چلتی ہے، جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے لگتے ہیں، اور بالا خانوں کی کھڑکیاں، محلوں کی کھڑکیاں، اس میں حرکت ہونے لگتی ہے، اور اس حرکت سے ایک ایسی خوبصورت آواز آتی ہے جس آواز کو دنیا کے کسی کان نے نہیں سنی۔ اتنی خوبصورت آواز ہوتی ہے، اور حوران جنت کے بالا خانوں پر کھڑے ہو کر یہ ندا لگا رہی ہوتی ہے، یہ آواز لگا رہی ہوتی ہے، ہائے کوئی اللہ کا بندہ جو اللہ کے جناب میں، جو اللہ کے حضور میں ہم سے نکاح کرنے کی درخواست کرے۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ؟ اور وہ حوران جنتی لباسوں میں ملبوس ہوتی ہیں، جنتی پوشاکوں میں ملبوس ہوتی ہیں، خوبصورت انداز میں وہ اپنے رب سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے، ایک اعلان کر رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد وہی حوران جنت کے داروغ رضوان سے پوچھتی ہیں، یہ کون سی رات ہے؟ اللہ نے اتنی خوبصورتی سے بنا رکھا ہے۔ تو حوران جنت سے جنت کا داروغ رضوان کہتا ہے، یہ رمضان کے مبارک مہینے کی پہلی رات ہے، رب نے آج کی اس رات میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو رب نے بند کر دیا ہے، اور جبریل امین کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ زمین پہ اتر کر سارے سرکش شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ کر وہ دریا کے گردابوں میں ڈال دے۔ تو سرکش شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور دریا کے گردابوں میں انہیں پھینک دیا جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، رب کی طرف سے بندوں کے لیے یہ احساس ہوتا ہے، یہ اکرام ہوتا ہے۔ اور یہ تو رمضان کے مبارک مہینے کی پہلی رات کا تذکرہ ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی رمضان کے ہر رات میں رب کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، گویا رب سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں، رب کی رحمت سمائے دنیا پر متوجہ ہوتی ہے، اور رب کی طرف سے رمضان کی ہر رات میں اعلان ہوتا ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جس کو بخش دیا جائے، اور ہے کوئی جو ایسے شخص کو قرض دے جو نادار نہیں ہے، بلکہ وہ تو دلدار ہے، وہ نادار نہیں، وہ دلدار ہے، جو ایسے شخص کو قرض دے جو نادار نہیں ہے۔ یعنی ہے کوئی جو ایسے شخص کو قرض دے، یعنی رب کو قرض دے، یعنی نیکی کرے اور رب اسے عطا کرے، وہ ایسا دلدار ہے جو رتی برابر اس کے اعمال میں کمی نہیں کرے گا، بلکہ زیادہ سے زیادہ اپنے بندوں کو
وہ رب عطا کرے گا۔ اور رتی برابر حدیث پاک میں آتا ہے بال کے برابر بھی وہ رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ہر کسی کے اس کے کیے کا اجر وہ رب اپنے شان کے مطابق عطا کرے گا۔ تو کوئی ہے جو اپنے ایسے شخص کو قرض دے جو نادار نہیں ہے؟ رمضان کا مبارک مہینہ بڑی خوبیوں والا ہوتا ہے اور مسلمانوں کے لیے بہت اچھا نیکیوں کے کمانے کا ایک سیزن ہوتا ہے، ایک موسم ہوتا ہے، اور سحری کا جو وقت ہوتا ہے کہ ہر مسلمان سحری کرنے کے لیے طلوع آفتاب سے پہلے طلوع صبح صادق کے وقت میں وہ اٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ بہترین موقع ہوتا ہے، اچھا موقع ہوتا ہے کہ جب ہم سحری کے لیے اٹھ ہی رہے ہیں تو 15-20 منٹ اگر ہم سحری کرنے سے پہلے اٹھ جائے، وضو کر لیں، مصلی بچھا لیں، اپنے رب سے لو لگا لیں، بہت بہترین موقع ہوتا ہے۔ اگر بندہ 15-20 منٹ پہلے اٹھ کر مصلی بچھا کر اپنا کنیکشن اپنے رب سے جوڑ لے اور 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک جتنا اسے توفیق ملتی ہے، جتنا اسے توفیق ملتی ہے، تہجد کی نماز کی پوری پابندی بندہ رمضان کے مبارک مہینے میں کر سکتا ہے۔ اور غلبہ ظن ہے لیلۃ القدر کے رمضان کے مبارک مہینے میں آنے کا، غلبہ ظن ہے۔ اگر کوئی 30 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھ کے تراویح پڑھ کے آپ سو گئے اور سحری کرنے سے پہلے آپ اٹھ گئے، 2 رکعت ہی صحیح اگر تہجد کی نیت سے آپ نے پڑھ لی، پھر فجر کی نماز باجماعت آپ نے ادا کر لی، تو گویا کہ پوری رات عبادت میں آپ کا شمار ہو جائے گا اور اس لیلۃ القدر کو آپ پانے والے ہو جائیں گے۔ ہمت کریں، ہمت کریں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ مہینہ رب کو بنانے کا ہے، یہ مہینہ رب کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنے کا ہے، یہ مہینہ رب کی بنائی ہوئی جہنم جو اللہ کے غیظ و غضب کا مظہر ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کا مہینہ ہے۔ تو نمازوں کا اہتمام کریں، تراویح کا خصوصیت سے اہتمام کریں، روزے رمضان کے مبارک مہینے کے پابندی سے رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک ایک روزے کی ایسی عظمت ہے، ایک ایک روزے کی ایسی فضیلت ہے۔ اگر ماہ مبارک رمضان کا کوئی روزہ کسی بنیاد پر آپ نے چھوڑ دیا اور اس کے بدلے میں آپ پوری زندگی روزہ رکھتے رہے، پھر بھی آپ کے پوری زندگی کا روزہ رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی اہمیت کا یہ روزہ ہے اور سال میں ایک بار ایک مہینے کے لیے آتا ہے۔ ٹھان لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ نبی پاک جیسے اپنے کمر کو کس لیتے تھے اور اپنے آپ کو چاک چوبند کر لیتے تھے، تیار کر لیتے تھے کہ خوب نیکیاں کمائیں گے اور اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا انبار جمع کریں گے۔ کوشش کریں، ہمت کریں، کثرت سے نیکیاں کریں اور بدعمالیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسے نیکیوں کا ثواب بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے، ایسے برائیوں پر پکڑ اور شدت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے معاصی سے خصوصیت کے ساتھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے فیوز و برکات سے اللہ ہر مومن کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔